ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اسرائیل زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حق کی آواز۔ ناظرین، فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کی جانب سے بدترین تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کو موت کی نیند سلایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان بھر میں بھی اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج میں موجود ہوں اسلام آباد کے UNO کے آفس میں، یہاں پر جماعت اہل سنت پاکستان کی جانب سے ایک مذمتی قرارداد پیش کی جا رہی ہے۔ قرارداد کا متن کیا ہے، آئیے جانتے ہیں قائدین سے۔ اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں اس کی سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اقوام متحدہ پہ ہے، کیونکہ یہ ادارہ اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا کہ جو مظلوم اقوام ہیں ان کو ظلم سے بچایا جا سکے، ظالموں کا ہاتھ روکا جا سکے۔ اور یہ جو ایشو ہے اس کو 70 سال ہو چکے ہیں، اور 70 سال میں بے شمار لوگ اس میں لقمہ اجل بنے ہوئے، ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بچے یتیم ہوئے ہیں، اور فلسطین کی گلیوں میں بہت سارا بے گناہوں کا خون وہاں پہ گرا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ جو اقوام متحدہ ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اس پہ کوئی ٹھوس اقدامات کرے، اور فوری طور پہ کچھ کام کرنے والے اقوام متحدہ کے لیے ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ وہاں پہ جو فلسطینی ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور اس سلسلے میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو مختلف ممالک ہیں ان کی ایک آرمی وہاں پہ ڈپلائی کی جائے، جس میں مسلم ممالک ہیں ان کے بھی وہاں پہ یونٹس وہاں پہ موجود ہوں تاکہ فلسطینیوں کا تحفظ کیا جا سکے، اور پھر اس مسئلے کو مستقل طور پہ حل کرنے کے لیے بھی کردار ادا کیا جائے۔ اور عالمی برادری کا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے سے یہ طریق چلا آ رہا ہے کہ جب بھی وہاں پہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے، جب بھی وہاں پہ کوئی اسرائیل کی طرف سے ایسا جارحانہ اقدام ہوتا ہے، تو جو ممالک بھی اس حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ کچھ کردار ادا کرتے ہیں، آواز بلند ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، اور پھر خاموشی ہو جاتی ہے جب کوئی اگلا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر احتجاج ہوتے ہیں، پھر حکومتیں آواز بلند کرتی ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ انتظار نہ کیا جائے کہ جب بھی وہاں پہ بے گناہ لوگ مریں گے تو پھر کوئی آواز بلند کرے گا۔ اس موقع پہ سب کوشش کریں، ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اس کا مستقل حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ اقوام متحدہ ہی کر سکتی ہے۔ وہ اگر کردار ادا کرے گی تو یہ مسئلہ ایک اچھے طریقے سے حل ہو سکے گا اور مستقل طریقے سے حل ہو سکے گا۔ باقی یہ ہے کہ ہم جماعت اہل سنت کی حیثیت سے اپنی آواز بھی بلند کرتے رہیں گے، اور اس حوالے سے ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی رکھی ہے جس میں جتنی بھی ایسی جماعتیں ہیں، پارٹیز ہیں جو اس حوالے سے اس ایشو پر وہ کچھ کر رہی ہیں یا وہ اس پہ ہمارے ساتھ ہیں فکری اعتبار سے، ہم ان کو ساتھ لے کر بھی کوشش کریں گے کوئی آگے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ چونکہ اس وقت غذائی قلت ہے، دوسرے مسائل بہت سارے معیشت کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی ہم جو اپنی اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ جن کا سیٹ اپ موجود ہے اور جن کے ساتھ پہلے بھی ہم مل کے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ ریلیف کے حوالے سے ورک کرتے رہے، تو ہم ان NGOs کے ساتھ بھی رابطہ کر کے وہاں پہ ہم نے کام شروع کیا ہے۔ آج اس سلسلے میں ایک عام میٹنگ بھی ہے NGOs کے ساتھ، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکے اور جو پاکستانی قوم ہے، یہاں کے جو مسلمان ہیں، وہ فلسطینیوں کی مدد کر سکیں۔ دیکھیں کہ مسلمان تقریباً 57-58 ملک ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر مل کے کسی معاملے میں مسلمان آواز بلند کریں تو ان کی آواز کو نہ سنا جائے؟ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں اتفاق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے ممالک ہیں، تو کتنے ممالک ہیں ان اسلامی ممالک میں سے جو مل کے آواز بلند کرتے ہیں؟ ترکی کہیں پہ نظر آتا ہے، پاکستان کہیں پہ نظر آتا ہے، انڈونیشیا کہیں پہ نظر آتا ہے، چند ممالک ہیں کہ جن کی طرف سے آواز بلند ہوئی ہے۔ باقی عوام میں جذبات تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن وہاں پہ جو سرکاری سطح پہ، حکومتی سطح پہ، تو ہمیں اکثر جگہ پہ خاموشی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ OIC ہے، آپ دیکھیے کہ اس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ہم اقوام متحدہ کی طرف تو بات کرتے ہیں، ان سے شکوہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی تنظیم کی طرف دیکھتے ہیں OIC جس کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا تحفظ کرے، تو وہ بھی اس سلسلے میں خاموش نظر آتی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس میں جو مین متن ہے وہ یہ ہے کہ عالمی دنیا وہ فوری طور پر مظلوم فلسطینیوں کو مدد پرووائڈ کرے،
اور ان کو سیکورٹی دے، اور جس طرح ظلم و بربریت چل رہی ہے اس سے ان کو نجات دلوائے، ان کو تحفظ دے۔ دوسرے نمبر پہ جو مین بات وہ یہ ہے کہ اگر عالمی دنیا اس پہ نہیں سوچتی ہے تو مسلم امہ کو متحد ہو کر اپنے لوگوں کے، اپنے مسلمانوں کے تحفظ کا خیال کرنا چاہیے۔ فلسطین کو جو ہے جو قابض ہے اس کو کم از کم اس طرح تو عقل دلایا جائے کہ یہ مظلوم مسلمان ہیں، ان کا عبادت کرنا حق ہے، اور رمضان شریف کے دنوں میں ان کو آ کر 25 رمضان کو جس طرح مسجد کے اندر شہید کر رہے ہیں اور جس طرح ظلم کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم متحد ہو کر اقوام عالم کو اپنا میسیج دے رہے ہیں کہ ہم سب اس دکھ اور درد میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم کسی صورت میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور ہماری نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عالمی دنیا کو نفرتیں نہیں بلکہ محبتوں کو پھیلانا چاہیے تاکہ امن بپا ہو اور دنیا سکون سے زندگی گزارے۔ لیکن یہ ہمارا اگر سکون برباد کریں گے تو ظاہر مسلمان بھی پھر اپنی جان چھوڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کریں گے۔ جماعت اہل سنت ایک تو اپنی پوری مسلمانوں کو اور انسانیت کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جماعت اہل سنت فلسطینیوں کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر کافی لوگ زخمی ہیں، کافی مر رہے ہیں، کافی معذور ہو چکے ہیں، ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس میں جماعت اہل سنت اپنے ویلفیئر کی جتنی تنظیمات ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان سے فنڈنگ اپنی طرف لوگوں سے جمع کر کے کوشش کریں گے کہ غزہ تک پہنچائی جائے۔ جب تک ہم ان کو مدد نہیں کریں گے، ہم ان کی خوراک کا خیال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ محصور ہو چکے ہیں، ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، ایک تو مار رہے ہیں، پھر ان کا علاج نہیں ہو رہا۔ علاج معالجہ کے لیے کیونکہ ہمارے پاکستان نے اس پہلا سٹیپ لیا کہ پاکستان نے ایمبولینسز ایدھی کی وہاں پہنچوائی ہیں، اسی طرح ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کو میڈیسنز اور خوراک کی مد میں ان کی مدد کی جا سکے۔ انشاءاللہ امن فاؤنڈیشن جماعت اہل سنت کے شعبہ خدمت خلق کا ایک سمجھ لیجیے ایک ذیلی ادارہ ہے، جس میں ہم فلاح انسانیت کے لیے کام تو کرتے ہی ہیں، اور بالخصوص فلسطین کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ہمارا قومی فریضہ تو ہے ہی بابا قوم کے حکم کے مطابق، لیکن ساتھ ساتھ ہم مسلمان بھائیوں کے ہونے کے ناطے انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے، اور اس کے لیے ہماری پوری قائد سب لوگ اس کے لیے پورے کوشاں ہیں انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اہل سنت پاکستان جہاں یہ قرارداد پیش کر رہی ہے، جماعت اہل سنت نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں پورے ملک میں ریلیاں بھی نکالی ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی ہمارا فوری طور پر اس کے بعد اجلاس ہے جس میں ہم جو ہیں وہ فنڈ ریزنگ کریں گے، اور جو ہماری جتنی بھی جماعت اہل سنت کے NGOs ہیں ان کا اجلاس ہوگا، اور اس میں جتنا بھی جو ہمارے پاس فنڈ جنریٹ ہوگا وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ میڈیسن کی شکل میں، اور کچھ ہم نے بھیج بھی دیا ہے اپنا فنڈ، جو 1200 مکانات وہاں تعمیر کر رہے ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے اسرائیلی طیاروں نے وہ بالکل ان کے مکانات کو برباد کر دیا، تو 1200 مکانات کا ہم نے فنڈ بھیج دیا، اور مزید آج فنڈ انشاءاللہ اکٹھا کر کے ہم مزید وہاں بھیجیں گے۔ مطلب میں لکھا ہوا تھا کہ جو فلسطین ہے وہ بیسیکلی اس پہ تمام مذاہب ان کے لیے وہ مقدس جگہ ہے، لیکن مسلمانوں کا حق اس پہ زیادہ ہے۔ مسلمان وہاں پہ 1400 سال حکومت کی ہے، لیکن کچھ عرصہ سے یہودیوں نے سازش کر کے اور وہاں پہ کہہ لیں کہ جس طرح قبضہ مافیا ہوتا ہے اس طرح انہوں نے اس جگہ پہ مقدس جگہ پہ قبضہ کیا اور مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہے ہیں، اور اس 25 رمضان کو بھی آپ نے دیکھا وہاں پہ جو کچھ کیا، انہوں نے نہتے مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں، شہید کیا انہوں نے مسجد میں عبادت کے دوران۔ اس کے بارے میں ہم نے اس کی مذمت کرتے ہوئے جو اقوام متحدہ UN ہے اس کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں یادداشت پیش کیا کہ یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اقوام عالم میں آپ امن کے ذمہ دار ہیں، اور یہاں پہ آپ وہ ذمہ داری اس طرح ادا نہیں کر رہے، تو جماعت اہل سنت نے ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ وہاں پہ امن قائم کریں گے، امن دستہ بھیجیں گے، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس امن دستے میں پاکستانی فورسز کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وہ اپنے جا کے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کر سکیں۔ قائدین کا کہنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو چاہیے کہ فلسطین پر ہونے والے مظالم کو فوری طور پر بند کرائے۔ قائدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم امہ کے اگر سربراہ اکٹھے ہو کر فلسطین کے حق میں بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Audio